السلام علیکم فرینڈس، آج کا عنوان ہے ایک ٹھگ جو لوٹنے آیا تھا اور خود ہی لٹ گیا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں کے لوگ بہت سیدھے سادے اور شریف تھے۔ ان کی نیکی اور مہمان نوازی دور دور تک مشہور تھی۔ اسی گاؤں میں عقل مند شخص بھی موجود تھا۔ لوگ اس کی نصیحت سن تو لیتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک ٹھگ نے ان لوگوں کے بارے میں سنا تو وہ گاؤں میں بڑی بری حالت میں پہنچا اور لوگوں کو اپنے لٹ جانے کا داستان سنائی۔ ان لوگوں نے اس سے ہمدردی کرتے ہوئے اس کی بہت آؤ بھگت کی اور رہنے کو ایک مکان میں انتظام کر دیا۔ کچھ دن گزر گئے، وہ ٹھگ نے گاؤں والے سے کہا، مجھے کلہاڑی دے دیجیے، میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کروں گا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگوں پر بوجھ بنا رہوں۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے، خوشی سے راضی ہو گئے اور ایک کلہاڑی اسے دے دی۔ سارا دن وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ شام کو کلہاڑی لے کے خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، خالی ہاتھ کیوں لوٹ آئے؟ کیا کوئی خشک درخت نہیں ملا؟ ٹھگ کہنے لگا، درخت تو کئی تھے، تو جب میں ایک دفعہ کاٹنے لگا تو اس درخت نے مجھ سے کہا، مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں بہت مال دوں گا۔ میں رضامند ہو گیا تو درخت نے مجھے یہ ترکیب بتائی کہ اگر تم میرے کھوکھلے تنے کے نیچے کچھ رقم رکھ دو تو اگلی صبح میں اسے دگنا کر دوں گا۔ میں سارا دن اس پر بیٹھا ہوا غور کرتا رہا کہ جب تک آزما نہ لیا جائے اس درخت کے سچ اور جھوٹ کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لوگوں نے اپنی عادت کے مطابق اس پر یقین کر لیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو آزمایا کیوں نہیں؟ تو ٹھگ کہنے لگا، آپ سب تو جانتے ہیں میں لوٹا ہوا مسافر ہوں، بھلا میرے پاس رقم کہاں؟ آپ لوگ جو کہ میرے محسن ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ ترکیب بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے احسانات کا بدلہ اتار سکوں۔ لوگوں نے اس کے خلوص کی تعریف کی اور اس کی ترکیب کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے ایک عقل مند آدمی نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے تو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ لوگوں نے مل کر کچھ رقم جمع کی اور بتائے ہوئے درخت کے تنے کے نیچے رکھ دی۔ صبح جب لوگ وہاں گئے تو رقم سچ مچ دگنی تھی۔ اگلے دن جب لوگ وہاں گئے تو سچ مچ رقم دگنی تھی، تو یہ دیکھ کر لوگ بہت خوش ہو گئے اور مسافر کے کہنے پر ساری رقم وہیں رہنے دی تاکہ اگلے دن دگنی ہو جائے۔ عقل مند آدمی بہت حیران تھا اور دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ مسافر کوئی ٹھگ ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ قریب اس درخت کی کسی جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو وہی ٹھگ جو مسافر کے روپ میں تھا چھپتا چھپاتا آیا اور رقم کے برابر اتنی ہی رقم رکھ دی۔ عقل مند آدمی یہ دیکھ کر ہی دل میں ہنسا۔ ٹھگ کی واپسی کے بعد وہ بھی تیز قدموں اپنے گھر آیا۔ دوسری صبح لوگوں نے پھر وہی دگنی رقم پائی۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے اور یہ درخت ایک کراماتی درخت ہے۔ ٹھگ نے کہا، اگر ہم یہاں بہت سی دولت رکھ دیں تو دنیا کے بہت امیر انسان بن جائیں گے۔ لوگ لالچ میں آ گئے اور شام تک پورے گاؤں کی دولت وہاں ڈھیر ہو گئی۔ لیکن عقل مند شخص نہیں، اس وقت بھی اس نے اپنی دولت شامل نہیں کی اور سوچنے لگا۔ شام کے ڈھلتے ہی عقل مند آدمی وہاں درخت کے پاس پہنچا اور جلدی ساری رقم بوریوں میں بھر کر ایک نالے کے پاس چھپا دی اور ایک چادر میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھر کر گڑھی بنائی اور اس جگہ رکھ دی۔ رات کو ٹھگ جو خوشی آیا، وہ سمجھ گیا کہ لوگوں نے ساری دولت چادر میں بند دی۔ اس میں وہ چادر اٹھائی اور وہاں سے چل دیا۔ ادھر عقل مند آدمی کو یقین ہو گیا کہ دھوکے باز اب واپس نہیں آئے گا، تو وہ اپنے گھر لوٹ آیا۔
جب لوگ خوشی خوشی وہاں پہنچے تو رقم وہاں سے غائب تھی۔ سب اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ وہ ٹھگ کے ٹھکانے گئے لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ شام تک اسے ڈھونڈتے رہے۔ ٹھگ پوری رات چلتا رہا کہ گاؤں والوں سے کافی دور چلا جائے۔ کافی دور جا کے اس نے ایک جگہ رک کر وہ چادر کھولی اور دیکھا کہ اندر اس کے رقم کے بجائے پتھر ہیں۔ وہ بڑا سٹ پٹایا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عقل مند آدمی کو اس کے دھوکے بازی کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا اور وہ واپس جاتا تو لوگ اس کی بات پر یقین کرنے کے بجائے اس کی مرمت کرتے، سو اس نے بھاگ جانا ہی مناسب سمجھا۔ یہاں گاؤں والے سارے بہت پریشان تھے، تو پھر عقل مند آدمی نے ان کو سارا واقعہ بیان کیا اور ان کی رقم بھی لوٹا دی۔ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد لوگ نہ صرف اس کی عزت کرنے لگے بلکہ اس کی ہر بات ماننے لگے۔ تو ٹھگ جو اس گاؤں کو آیا تھا لوٹنے، خود ہی لٹ گیا۔